یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ الیکشن کمیشن جس نے تمام تر انتظامات کیے اس کے الیکشن کروانے پر جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، آپ کی توقعات سے بھی زیادہ سیٹیں آپ نے حاصل کی، اسی پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں جانبداری کے، اور اس پہ چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ چیز، دوسرا جو عامر صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس تو 5 سیٹیں کم ہو گئیں، 5 بندے آپ سے مائنس ہو گئے، تو اس کو آپ سیلیبریٹ کس چکر میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ایک تیسری بات سے بات شروع کرتا ہوں جی، جو آپ نے شاد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس چلائی۔ میں محو حیرت ہوں کہ شاد رفیق صاحب کے بقول یہ ضمنی انتخاب پاپولیرٹی کا بیرومیٹر نہیں ہے۔ میں اس بات پہ محو حیرت ہوں کہ اگر وہ پاپولیرٹی کا بیرومیٹر نہیں ہے تو کیا چیز ہے وہ؟ یہ ہر تجزیہ نگار، چھوڑ دیں ہم پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں، چلیں ہم تو ظاہر جانبدار ہیں نا اپنی پارٹی کے سکسیس کے حوالے سے۔ آپ منڈے اور آج ٹیوزڈے ہے، آج کے اور گزشتہ روز کے ہر اخبار کو اٹھا کے دیکھ لیں اور ہر تجزیہ نگار کا آپ طریقہ کار دیکھ لیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ ہارنے والی جماعت ہے، ان کو اتنا تو مارجن دیجئے کہ وہ اس طرح کے کامنٹ کریں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ خود نون لیگ کا اپنا بھی یہ موقف تھا کہ یہ ٹیسٹ کیس ہوگا، لیکن اب وہ نتائج اس طرح سے ہیں۔ نہیں، میری عرض اس میں یہ ہے کہ ہر ایک شخص اس کو ایک انپریسیڈنٹڈ، یعنی کہ ایسی کامیابی جس کی مثال نہیں ملتی، 3 چیزوں کی بنیاد پر۔ نمبر 1 کہ وفاقی حکومت آپ کے مخالفین چلا رہی ہیں، پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہم نے ڈیفیٹ کیے ہیں، اٹ واز ناٹ جسٹ پی ایم ایل این، اس میں کوئی شک نہیں ہے نمبر 2 تمام حکومتی اتحاد تھا ان کے ساتھ، صوبائی حکومت مخالفین کے پاس ہے۔ لیکن ولی صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک ایسی پارٹی ہے اتنے نوسکھیے تھے کہ انہوں نے ساری فیلڈنگ لگا لی، تمام جو پری پول ریگنگ کے آپ کہہ رہے تھے، اس کے باوجود بھی صرف 5 سیٹیں نکال سکے ہیں؟ میں آپ کو اگلی بات بعد میں بتاتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ یہ وہ پارٹی تھی جو اتری الیکشن میں، جس کو ابھی چند ماہ پہلے برطرف کیا گیا تھا حکومت سے۔ برطرف ہوئے پارٹی کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، لیکن خان صاحب کی ثابت قدمی اور ان کے ایک نیریٹو نے، ان سے آپ اختلاف کریں یا نہیں، انہوں نے اس خاموش ووٹر کو موبلائز کیا۔ یہ ایک ویو ہے جو اس الیکشن میں 17 سیٹس پہ نظر آئی۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جو انتظامات تھے، جو الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور خود راجہ سلطان صاحب، سکندر سلطان صاحب کو جب تعینات کیا گیا تو خان صاحب نے اون کیا کہ جی ہماری مشاورت سے چیف الیکشن کمشنر کو لگایا گیا ہے۔ تو ڈسکا الیکشن کے بعد جو تحفظات ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ آج آپ ان کو خان صاحب نے بتایا نا کہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا تھا، وہ اب ایک الگ بحث ہے۔ بات اس وقت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور اس کا مخصوص جواب بھی دے دیتا ہوں۔ میں کیونکہ 10-12 سال درس و تدریس کے اس سے بھی شعبے سے منسلک رہا ہوں، میرے ہر شعبے میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ کل مجھے ایک سرکاری افسر کا فون ہے جو میرے اسٹوڈنٹ رہے ہوئے ہیں، اور خیر خواہ ظاہر ہے سرکاری افسران پرائیویٹ میں تو گفتگو کر سکتے ہیں، اور یہ اچھے سینئر عہدے پہ ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ ویو اس طرح کا تھا کہ اس نے اس ساری کارروائی کو اوور کم کر دیا، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ یہ کارروائی انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر اس طرح نہ ہوئی ہوتی جو ہوئی ہے، تو 1 سیٹ کے علاوہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی ہونی تھی، 19 سیٹیں پی ٹی آئی کی۔ ایک شاید انہوں نے 227 نمبر کوئی تھا حلقہ اس میں جو الیکشنز میں تھے، ایسا کوئی حلقہ، جی ہاں، ایک کوئی حلقہ جہاں سب سے زیادہ مارجن ہے ہمارے مخالفین کا، اس کے علاوہ ساری سیٹس جو تھیں وہ پی ٹی آئی ون کر سکتی تھی۔ اور سیف الدین کھوسہ صاحب کی شاید جی آئی تھنک سو، نہیں وہ تو ون کیے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ تو جو آپ ہارنے کی بات کر رہے ہیں، ہارنے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جو پی پی 7 کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں، پی پی 7 میں تو مارجن ہی چھوٹا سا ہے۔ بہرحال جی، جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے، یہ میں ضرور میری ڈیوٹی فیصلہ آباد میں لگی ہوئی تھی الیکشن ڈے اور الیکشن سے 1 دن پہلے کے حوالے سے۔ وہاں ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ جب میں کہہ سکوں یا ہم کہہ سکیں کہ جی انتظامیہ یا الیکشن کمیشن جو تھی وہ کسی جانبدار تھی، لیکن خان صاحب کے پاس پوری 20 سیٹوں کا جو اطلاع ہے، ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ خان صاحب نے جو بات کی ہے میں ضرور اس کی تائید کرتا ہوں۔ جی بالکل جی، دھاندلی تو ہونی ہی ہونی تھی، ٹھیک ہے، ہمارے ویو نے اس کو اوور کم کر لیا۔ جو خان صاحب نے کہا تھا نا کہ امپائروں کو ساتھ ملا کے بھی کھیل لیں، تو جو کرکٹ کے دور میں وہ انڈیا میں ہرا کے آئے تھے انڈین امپائر کے ساتھ، وہ یہاں بالکل ٹھیک ہے۔